مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ، کنہیا لال کپور۔ بہت ہی مزاحیہ کہانی ہے، مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ، کنہیا لال کپور۔ کنہیا لال کپور کی پیدائش 1910 میں ہوئی اور ان کی وفات 1980 میں ہوئی۔ کنہیا لال کپور کی پیدائش 1910 میں ہوئی اور ان کی وفات جو ہے 1980 میں ہوئی۔ کنہیا لال کپور چک ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد پاکستان میں پیدا ہوئے۔ کنہیا لال کپور چک ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہری کپور تھا۔ کیا نام تھا کنہیا لال کپور کے والد کا نام؟ ہری کپور۔ طنز و مزاح کے میدان میں کنہیا لال کپور اہم مقام رکھتے۔ ان کے اہم مضامین میں اخبار بینی، چینی شاعری، غالب ترقی پسند شعراء کی محفل وغیرہ میں ان کی کتابوں کے نام سنگ و خشت، شیشہ و تیشہ، جنگ و رباب، نوک نشتر، بالوں پر، نرم گرم اور گرد کارواں میں کنہیا لال کپور کی زبان عام فہم ہے۔ ان کا طنز و مزاح قاری کو زیر لب ہنساتا ہے، یعنی کہ اندر ہی اندر آپ کو ہنسی آئے گی، مزہ آئے گا۔ وہ اپنے طنز و مزاح سے کسی فرد کی دل شکنی نہیں کرتے، بات میں بات پیدا کر کے قاری کو ہنساتے ہیں، کبھی کبھی حقائق کو الٹ پھیر کر کے بھی مزاح پیدا کر دیتے ہیں۔ تو دوستو کافی اہم معلومات ہے اس چیز کے اندر میں۔ اب آپ کو یہاں پہ یاد رکھنے کی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی پیدائش 1910 میں ہوئی، ان کی وفات 1980 میں ہوئی، اور یہ پیدا ہوئے کہاں پہ؟ کنہیا لال کپور چک ضلع لائل پور، جو کہ موجودہ وقت میں پریزنٹ ٹائم میں فیصل آباد پاکستان میں ہے، اور ان کے والد کا نام ہری کپور ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ان کے اہم مضامین جو یہ اخبار بینی اور چینی شاعری، غالب ترقی پسند شعراء کی محفل وغیرہ، تو اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور ان کی جو کتابیں ہیں سنگ و خشت، شیشہ و تیشہ، جنگ و رباب، نوک نشتر، بالوں پر، نرم گرم اور گرد کارواں، ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں مضمون کو، کافی مزہ آئے گا، بہت غور سے سنیے مضمون کو۔ میں ایک چھوٹا سا لڑکا ہوں، ایک بہت بڑے گھر میں رہتا ہوں۔ کہانی کی شروعات دیکھیے کس طریقے سے کر رہے ہیں، کافی مزہ آئے گا آپ کو۔ میں ایک چھوٹا سا لڑکا ہوں، ایک بہت بڑے گھر میں رہتا ہوں، زندگی کے دن کاٹتا ہوں، چونکہ سب سے چھوٹا ہوں، اس لیے گھر میں سب میرے بزرگ کہلاتے ہیں۔ یہ سب مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، انہیں چاہیے اپنی صحت کا خیال رہے نہ رہے، میری صحت کا خیال ضرور ستاتا ہے۔ دادی جی کو ہی لیجیے، یہ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، کیونکہ باہر گرمی یا برف پڑ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، درختوں کے پتے جھڑ رہے ہیں، کیا معلوم کوئی پتا میرے سر پر تڑاخ سے لگے اور میری کھوپڑی پھوٹ جائے۔ ان کے خیال میں گھر اچھا خاصا قید خانہ ہونا چاہیے، ان کا بس چلے تو ہر ایک گھر کو جس میں بچے رہتے ہیں سینٹرل جیل میں تبدیل کر کے رکھ دیں۔ وہ فرماتے ہیں بچوں کو بزرگوں کی خدمت کرنا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت مجھ سے چلم بھرواتے ہیں یا پاؤں دبواتے رہتے ہیں، چلم بھرواتے ہیں یا پھر پاؤں دبواتے ہیں۔ دادی جی بہت اچھی ہیں، پوپلا منہ، چہرے پر بے شمار جھریاں اور خیالات بے حد پرانے، ہر وقت مجھے بھوتوں، جینوں اور چڑیلوں کی باتیں سنا کر ڈراتی رہتی ہے۔ دیکھو بیٹا، مندر کے پاس جو پیپل ہے اس کے نیچے مت کھیلنا، اس کے اوپر ایک بھوت رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ بھوت رہتا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں اپنی ایک سہیلی کے ساتھ اس پیپل کے نیچے کھیل رہی تھی کہ یک لخت میری سہیلی بے ہوش ہو گئی۔
اس طرح وہ 7 دفعہ ہوش میں آئی اور 7 دفعہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے چیخ کر کہا بھوت، اور وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ کہانی کو بس آپ سماعت کیجیے، دیکھیے کافی مزہ آئے گا آپ لوگوں کو۔ اسے گھر پہنچایا گیا جہاں وہ 7 دن کے بعد مر گئی، اور ہاں پرانے سرائے کے پاس جو کنواں ہے، کیا ہے کنواں ہے، اس کے نزدیک مت بھٹکنا، اس میں ایک چڑیل رہتی، کیا رہتی ہے، چڑیل رہتی ہے، وہ بچوں کا کلیجہ نکال کر کھا جاتی ہے، اس چڑیل کی یہی خوراک ہے۔ پتا جی کا تکیہ کلام ہے نالائق، ایک اور تکیہ کلام ہے جب میں طالب علم تھا۔ وہ جب بھی مجھ سے گفتگو کرتے ہیں ان دونوں میں سے ایک تکیہ کلام ضرور استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 نالائق اور نمبر 2 جب میں طالب علم تھا۔ آج کتنے سوال نکالے؟ جی 10۔ اب دیکھیے آج کتنے سوال نکالے؟ جی 10، صرف 10 نالائق۔ آج تاریخ کے کتنے صفحے پڑھے؟ جی 20۔ نالائق جب میں طالب علم تھا 50 صفحے روز پڑھا کرتا تھا۔ اکبر کون تھا؟ جی ایک بادشاہ تھا۔ نالائق کہو ایک بہت اچھا بادشاہ تھا۔ امتحان کیسے رہے؟ جی جماعت میں تیسرا رہا ہوں۔ نالائق جب میں طالب علم تھا ہمیشہ اول آیا کرتا تھا۔ آج کتنی روٹیاں کھائی؟ جی 3۔ کتنا؟ 3۔ نالائق جب میں طالب علم تھا تو 10 روٹیاں کھایا کرتا تھا۔ دیکھیے ماتا جی کو ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ پرماتما نہ کرے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ وہ مجھے تالاب میں تیرنے کے لیے اس لیے نہیں جانے دیتی کہ اگر میں ڈوب گیا تو آتش بازی کے اناروں، پٹاخوں اور پھلجھڑیوں سے اس لیے نہیں کھیلنے دیتے کہ اگر میرے کپڑوں میں آگ لگ گئی تو خالی پستول ہاتھ میں نہیں لینے دیتے کہ اگر یہ چل گیا تو۔ پچھلے دنوں میں کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا، ماتا جی کو پتہ لگ گیا، کہنے لگے کرکٹ مت کھیلنا، بڑا خطرناک کھیل ہے، پرماتما نہ کرے اگر گیند آنکھ پر لگ گئی تو۔ بڑے بھائی صاحب کا خیال ہے کہ جو چیز بڑوں کے لیے بے ضرر رہے چھوٹوں کے لیے سخت مضر ہے۔ خود 24 گھنٹے پان کھاتے ہیں لیکن اگر مجھے کبھی پان کھاتا دیکھ لیں تو فوراً ناک بھوں چڑھا لیتے ہیں۔ پان نہیں کھانا چاہیے، بہت گندی عادت ہے۔ سنیما دیکھنے کے بہت شوقین ہیں لیکن اگر میں اصرار کروں تو کہیں گے چھوٹوں کو فلمیں نہیں دیکھنا چاہیے، اخلاق پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح چھوٹوں کو عطر نہیں لگانا چاہیے تاکہ ان کے کپڑوں سے خوشبو نہ آئے، نظمیں نہیں لکھنا چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر شاعر نہ بن جائے، ہنسنا نہیں چاہیے تاکہ وہ ہمیشہ اداس رہے۔ اب رہیں بھابھی، انہیں افسانہ لکھنے اور جاسوسی ناول پڑھنے کا شوق ہے۔ ان کا تکیہ کلام ہے لپک کے جائیو۔ جب بھی میں کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتا ہوں وہ کہتی ہے لپک کے جائیو، اور دل پسند بک اسٹال سے رسالہ سورج مکھی کا تازہ نمبر لے آئیو، اگر سورج مکھی نہ ملے تو چندر مکھی لے آنا، اور اگر وہ بھی نہ آیا تو تارا مکھی، اور ہاں پوچھتے آنا چالاک چور کا دوسرا حصہ چھپ گیا کہ نہیں، اور پھرتیلا ڈاکو کب تک چھپ رہا ہے۔ سارا دن ایک بک اسٹال سے دوسرے بک اسٹال تک مارا پھرتا ہوں، کبھی نقاب پوش حصہ اول کی تلاش میں اور کبھی پر اسرار قلعہ حصہ دوم کی کھوج میں۔ بڑی بہن کو گانے بجانے کا شوق ہے، ان کی فرمائشیں اس قسم کی ہوتی ہے، ہارمونیم پھر خراب ہو گیا ہے، اسے ٹھیک کرا لاؤ، ستارے کے 2 تار ٹوٹ گئے، اسے میوزک ہاؤس لے جاؤ، طبلہ بڑی خوفناک آواز نکالنے لگی ہے، اسے فلاں دکان پر چھوڑاؤ۔ جب انہیں کوئی کام لینا ہو تو بڑی میٹھی بن جاتی ہے، کام نہ ہو تو کاٹنے کو دوڑتی ہے، اور وہ طرح طرح کی فضول باتیں بناتی ہے۔ اس وقت میں زہر لگنے لگتا ہوں۔ لے دے کے سارا گھر میں ایک غم گسار ہے اور وہ ہے میرا کتا۔ کیا ہے؟ لے دے کے سارا گھر میں ایک غم گسار ہے جو غم کو بانٹتا ہے اور وہ ہے میرا کتا۔ موتی، کیا ہے؟ موتی بڑا شریف جانور ہے،
وہ نہ تو بھوتوں اور چڑیلوں کے قصے سنا کر مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ مجھے نالائق کہہ کر میری حوصلہ شکنی کرتا ہے، اور نہ اسے جاسوسی ناول پڑھنے کا شوق ہے، اور نہ ستار بجانے کا۔ بس ذرا موج میں آئے تو تھوڑا سا بھوک لیتا ہے۔ جب اپنے بزرگوں سے تنگ آ جاتا ہوں تو اسے لے کر جنگل میں نکل جاتا ہوں۔ وہاں ہم دونوں تیتریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دادا جی اور دادی جی سے دور، پتا جی اور ماتا جی سے دور، بھابھی اور بہن کی دسترس سے دور، اور کبھی کبھی کسی درخت کی چھاؤں میں موتی کے ساتھ سستاتے ہوئے میں سوچنے لگتا ہوں، کاش میرے بزرگ سمجھ سکتے کہ میں بھی انسان ہوں، یا کاش وہ اتنی جلدی نہ بھول جاتے کہ وہ کبھی میری طرح بچے تھے۔ کنہیا لال کپور۔ کافی پیاری کہانی، کافی پیارے انداز میں، بالکل مزاحیہ انداز میں کنہیا لال کپور صاحب نے اس انشائیے کو، اس مضمون کو لکھا ہے۔ آپ لوگ پڑھیے اور سنیے، کافی لطف آئے گا، کافی مزہ آئے گا۔ اب دیکھیے یہ سوالات ہیں، بزرگوں کی زیادہ نصیحتوں سے بچوں کو کیا نقصان ہے؟ مصنف کی دادی اسے کہاں جانے سے منع کرتی تھی؟ مصنف کے پتا جی کا تکیہ کلام کیا تھا؟ مصنف کے بڑے بھائی کا چھوٹے بچوں کے بارے میں کیا خیال تھا؟ مصنف کی بھابھی اور بہن کے کیا شوق تھے؟ مصنف کی بھابھی کون کون سی ناول منگواتی تو ساری کی ساری چیزیں، ساری باتیں، جتنے بھی سوالات کیے ہیں آپ کے سبق کے اندر موجود ہیں۔ آپ جو ہے کہ ایک مرتبہ سبق کو بہت غور سے پڑھیں، آپ کو سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جب تک آپ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔